ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ قریب آ جائیں، جتنا مل کے بیٹھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا النافع العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ کہیں اور سے آئے ہیں، ہمارا وطن وصلی کہیں اور ہے۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جس طرح سے ایک مسافر رستے میں ہوٹل پہ اترتا ہے یا اسٹیشن پہ اترتا ہے، اپنی ضرورت کی چیز وہاں سے لے کر اپنی گاڑی پہ سوار ہو کر کے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی وہ جائے گا، اس کا دل ہمیشہ اپنے وطن، اپنے علاقے کے ساتھ اٹکا ہوا ہوگا۔ مجھے آپ کو، ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کر کے وہاں پر بسایا، اور حدیث کے حوالے سے آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہر انسان کے نام کا ایک پلاٹ جنت میں، ایک پلاٹ جہنم میں بنا رکھا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک پلاٹ جنت میں، ایک پلاٹ جہنم میں بنا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو حضور کے زبانی سلام بھیجا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یا محمد اقرأ علی امتک منی السلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے۔ اور اس کے بعد یہ پیغام بھیجا ہے، فرمایا ان الجنت قیعان وان غراسها لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ۔ جنت پوری کی پوری چٹیل میدان ہے، اس میں صرف پلاٹنگ ہو گئی ہے، اور وہاں کی آبادی کیا ہے؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ یہ جو نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کے ذریعے سے جنت میں آبادی ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، کوئی سوسائٹی جب لانچ ہوتی ہے مارکیٹ میں، اس کے مختلف اشتہارات ہوتے ہیں، بکنگ لگ رہی ہوتی ہے۔ شروع میں آپ جب وزٹ کے لیے جا رہے ہوں گے تو وہاں پر سیوریج لائن کے لیے کھدائی ہوئی ہوگی، باقی پورے کا پورا چٹیل میدان ہوگا، کہیں پر کسی کے پلاٹ کا کوئی نشان نہیں۔ پھر دھیرے دھیرے مہینہ، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال میں 1-2 مکان بنتے بنتے 10، 15، 20 سالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی خالی پلاٹ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مجھے دنیا میں کتنے انسانوں کو بھیجنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک پلاٹ جنت میں بنا کے رکھا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ دنیا میں چھوٹا سا پلاٹ لینے کے لیے ہمیں کتنے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ 60 گز کا پلاٹ لینا ہے، ملیر میں لینا ہے تو اس کے لیے کتنا، کلفٹن میں لینا ہے کتنا، قیوم آباد میں لینا ہے کتنا، ڈیفنس میں لینا ہے کتنا، ہر علاقے کے حساب سے پرائز مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے، ایک معمولی جو جنتی جنت میں جائے گا، اسے جو پلاٹ عنایت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اس دنیا سے 10 گنا کیا 40 گنا بڑا ایک پلاٹ۔ یہاں ایک مکان بنانے کے لیے ہمیں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا آسان طریقہ بتایا ہے، اللہ کے نبی کے زبانی فرمائے، یہ جو سنت موقدہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا،
12 رکعت جو انسان یہ 12 رکعت پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک وائٹ ہاؤس بنا دیں گے۔ جو انسان 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مکان بنا دیں گے، محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی انسان 100 دفعہ پڑھ لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جگہ وہاں پہ بنا دیا ہے، پلاٹ ہمارے نام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ کوئی عبداللہ ہے اس کے نام کا پلاٹ ہے، عبدالمعیز ہے اس کے نام کا پلاٹ ہے، عبدالواحد ہے اس کے نام کا پلاٹ ہے، امین ہے اس کے نام کا پلاٹ، ہر انسان کے نام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلاٹ الاٹ کر دیا۔ اب 2 کام کرنے ہم نے خود، ایک یہ ہے کہ اس پلاٹ کو محفوظ کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کو آباد کرنا ہے۔ دنیا میں آپ پلاٹ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً وہاں چکر لگانا پڑتا ہے، کوئی قبضہ نہ کر لے، وہاں پر کوئی قبضہ نہ کر لے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیسہ جمع کر کے جو پلاٹ ہم نے لے لیا ہے اس کو ہم بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر یہ 2 کام کرنے ہیں۔ ایک جنت کے اپنے پلاٹ کو محفوظ کرنا ہے۔ جنت کے پلاٹ کو ہم کیسے محفوظ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پہلا مرحلہ ایمان کا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومنوں کے گھر پیدا کیا، مسلمان بنایا، مسجد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلق جوڑا، اللہ والوں کے پاس جانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو جو کام دنیا میں انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کر دیتے ہیں۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کا پلاٹ محفوظ۔ وہاں جنت ظاہر ہے، ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جنت کے پلاٹ کا وزٹ تو نہیں کر سکتے۔ اس کراچی کو آپ دیکھ لیں، کسی کے 30 سال ہو گئے، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60۔ بہت سارے بزرگوں سے پوچھیں کہ صاحب آپ نے پورے کراچی کا وزٹ کیا، کہے گا نہیں۔ ہم پورے کراچی میں 60 سال گزار کر کے پورے کراچی کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو جنت کا پلاٹ جو دنیا سے 40 گنا بڑا ہوگا ہم اس کا کیسے وزٹ کریں گے، اس کو کیسے دیکھیں گے، وہاں پر جائیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان طریقہ بتایا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو انسان ہر ایک کے نام پہ، کافر کے نام کا بھی پلاٹ ہے جنت میں، مسلمان کے نام کا بھی پلاٹ ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ جنتی بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کا نام پلاٹ بھی اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ہے اور اس کے نام کا پلاٹ ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس کا پلاٹ کسی اور کو دے دیا جائے گا جنت۔ تو ایک یہ ہے کہ اس پلاٹ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، موت تک اللہ والوں کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا۔ دنیا میں کوئی انسان ایک کام کو کرتا ہے، کرنے جب لگ جاتا ہے تو اس کے پاس اگر کچھ پیسے اکٹھے ہو جائے تو وہ کہے گا کہ یار جس کام سے میں نے پیسہ کمایا اس کام کو میں جاری رکھوں۔ اگر کام کو بند کر دوں گا، آمدنی ختم ہو جائے گی تو پھر پیسے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نیک لوگ رکھے ہیں، نیکیاں رکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ اس چیز کو صحیح سلامت برقرار رکھنے کے لیے۔ کعب احبار رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کلمہ جنت کی کنجی ہے نا؟ فرمانے لگے ہاں ہے۔ کہنے لگے جب کلمہ مل گیا تو اس کے بعد باقی اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا بھائی جنت کی کنجی کلمہ ضرور ہے، لیکن آپ نے کبھی کوئی کنجی ایسی دیکھی ہے جس میں دندانے نہ ہوں؟ کہنے لگے حضرت ہر کنجی میں دندانے تو ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے کے سارے اعمال دندانے ہی تو ہیں۔ تو دوستو یہ جو نیک اعمال کرنے کا بولا جاتا ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں دی ہے اس دولت کو ہم محفوظ کریں، اس دولت کو ہم محفوظ کر کے آخرت تک لے کے جائیں۔ قرآن کریم میں آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام بتاتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے من فعل بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا ملے گا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو ایک نیکی کرے، نیکی کر لینے کے بعد اس کو محفوظ بنا کر کے ہم تک پہنچا۔ اللہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں، لیکن اس کو محفوظ کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں عموماً بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا حفظ کو محفوظ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نیکی کر لیتے ہیں، کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری نیکی بالکل ضائع ہو جاتی ہے۔ نیکی کر لی، ذرا سا احسان جتلانے کی کوشش کی، ہماری نیکی کو تیل لگ گیا۔ نیکی کر لی، ذرا سے ریاکاری ہمارے دل میں آ گئی، نیکی ضائع ہو گئی۔ نیکی کر لی، اللہ اکبر، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو فقیر کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں تو محتاج فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ سامان، وہ فقیر قلاش ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، میرے امت کا فقیر وہ انسان ہے جو ڈھیر ساری عبادات اور نیکیاں لے کر کے آئے، لیکن ساتھ ساتھ کیا، اس نے کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، میدان حشر میں وہ آئے گا اور اصحاب حقوق بھی آ جائیں گے، اور آنے کے بعد اللہ سے کہیں گے کہ مولا اس نے میرے کو گالیاں بکی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اس نے اتنی نمازیں پڑھی، یہ نمازیں تیری ہوگی۔ کر کرا کر کے جتنے لوگ تھے وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی لے کے چلے گئے، لیکن لوگوں کے حقوق اس سے بھی زیادہ۔ آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آج کل کا معاشرہ جو ہے وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ چیٹنگ کرے، لوگوں سے جھوٹ بولے، لوگوں کا پیسہ دبائے، لوگوں کے جگہوں پہ قبضہ کر لے، لوگوں کی چیزوں کو دبا لے، لوگوں سے جھوٹ بولے، فراڈ کر بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح سے جتنے اصحاب حقوق ہوں گے ان کے سارے اعمال لینے کے بعد جب نیک عمل ختم ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کے حقوق پھر بھی باقی ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کا بوجھ لا کر کے اس پہ ڈال دیں گے۔ دنیا میں تو نیکیاں کر کے گیا تھا، لیکن آخرت میں اسے وہ ساری نیکیاں دینی پڑی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے گناہوں کا بوجھ لاد کر کے جہنم میں بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے دوستو، اس کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا میں ہم یہ کوشش کر لیں نیک اعمال۔ جس طرح سے اگر ہمارے پاس پیسہ ہو گھر میں رکھتے ہیں تو گھر میں محفوظ جگہ تلاش کر کے رکھتے ہیں، جیولری ہو تو محفوظ جگہ تلاش کر کے رکھتے ہیں، گھر اگر غیر محفوظ ہو یقین نہ آئے تو بینک کے لاکرز میں جا کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری دولت محفوظ ہو جائے، ہماری قیمتی چیز محفوظ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کو محفوظ کرنے کے لیے، ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے کلمہ ہی مقرر کیا۔ جو انسان جتنا زیادہ کلمہ پڑھے گا، جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا، جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو اتنا زیادہ محفوظ کرتے ہیں۔ ہم اس مشبے میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں اب تو ہم پکے جنتی ہو گئے۔ میرے دوستو 24 گھنٹے شیطان لعین پیچھے لگا ہوا، وہ ہر دم اس کوشش میں ہے کہ صاحب نے نماز پڑھ لی کسی طرح سے اس کے نماز کو چھین لو، بلکہ وہ اس چیز پہ بھی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو زیادہ نیکیاں کیوں مل گئی۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک صاحب رات تہجد کو اٹھتے تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا وہ تہجد کو نہیں اٹھے، فجر کی جماعت میں اس کی نکل گئی۔ جاگنے کے بعد ان کو بڑا افسوس ہو گیا، اور افسوس ہونے کے بعد بہت روئے، اور اس کے بعد
پھر انہوں نے 27 دفعہ پڑھنے کی کوشش کی فجر کی نماز کہ 27 گنا ثواب ملتا ہے، چلو میں اتنی دفعہ پڑھوں۔ دوسری رات جب سویا تو تہجد کے وقت کسی نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا، ارے جلدی کرو تہجد کا ٹائم نکل رہا ہے، پیر سے پکڑ کے اس کو جھنجھوڑا، ارے اٹھ جلدی کر تہجد کا ٹائم نکل رہا ہے۔ اس نے ایسے آنکھیں کھولتے کھولتے اس نے بولا، ہاں بھائی تم کون ہو، میرے کو کیوں جگا رہے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، تیرے کو جگانے کے لیے آیا۔ اس نے کہا شیطان تہجد کے لیے جگا رہے ہو تو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کہ شیطان تو نیک کام نہیں کرتا ہے، تم تہجد کے لیے کیوں جگا رہے ہو؟ کہنے لگے پتہ ہے کل میں نے تیرے کو سلایا اور سلایا، پھر فجر کی نماز بھی تیری چھوٹ گئی، تو رویا اور رونے کے بدلے میں اللہ نے تجھے جتنا اجر و ثواب دیا ہے نا، اس کی وجہ سے مجھے پچھتایا ہوا ہے، آئندہ کبھی نہ تیرے کو تہجد میں سلاؤں گا نہ فجر میں سلاؤں گا۔ تو دوستو اس کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے تھوڑا سا انسان زیادہ ثواب کمائے، اس کو یہ کہاں گوارا ہو سکتا ہے کہ ایمان کی دولت لے کر کے چلا جائے اور دنیا سے 40 گنا بڑی جنت میں وہ خوشحالی کی زندگی گزارتا۔ اس نے تو قسم کھائی تھی جنت سے جب اس کو نکالا گیا، کہا اے اللہ تیرے کبریائی کی قسم، میں انسان کے آگے بھی آؤں گا، پیچھے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آ کر کے اس کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ ہم تو مطمئن ہو جاتے ہیں نماز پڑھ لی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا ثواب لکھ دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل ہم سے ایسا ہو جائے زندگی بھر کا سارا عمل ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے۔ اب اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نام پہ پلاٹ کر دیا، اس کو محفوظ کرنے کے لیے دوستو ضروری ہے کہ ہم نیک صحبت اختیار کر لیں۔ ماشاءاللہ سے آج کل کا زمانہ ہے تو اس زمانے ڈیجیٹل زمانے میں ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ موبائل ہم جب دن بھر استعمال کرتے ہیں تو اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے۔ اب لو ہو جانے کے بعد ہمیں ایک فکر لگ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یار موبائل کو چارج کر۔ کسی کے ہاں جب ملنے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی چارجر ہے، ذرا موبائل کی بیٹری لو ہو رہی ہے اس کو چارج کر۔ موبائل کو فوراً جیسے چارجر پہ لگا دیا ہمیں اطمینان ہو جاتا کہ چلو بھائی اب تو موبائل چارج ہو جائے گا، بیٹری اس کی صحیح ہو جائے گی۔ ہم جو صحبت سے دور چلے جاتے ہیں، نیک صحبت اختیار نہیں کرتے ہیں تو دوستو شیطان کے اثرات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے کبھی بیٹھ کر کے ذکر کرنا پڑتا ہے، جتنا ہم ذکر کریں گے اتنی ہماری بیٹری چارج رہے گی، شیطان سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں ہماری بیٹری چارج ہو جائے گی، نیک اعمال کر لیں ہماری بیٹری چارج ہو جائے گی۔ یقین جانیے جو انسان اچھے لوگوں کی صحبت سے جتنا دور ہو جاتا ہے وہ شیطان کا اتنا زیادہ شکار بن جاتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم اپنے موبائل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بجلی کی صحبت میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، چارجر لگا کر کے بجلی کی صحبت میں بٹھا دیتے ہیں تو اس میں ایک توانائی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جو انرجی ہمارے اندر رکھی ہے، یہ انرجی جیسے جیسے ہم صحبت سے دور ہوں گے، اللہ کا یاد کرنا کم کر دیں گے، نیک اعمال کم کر دیں گے، ہماری انرجی ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس کو اٹھانے کے لیے بڑھانے کے لیے ایک تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ کہیں پر بھی کوئی واعظ کر رہا ہو، کوئی نصیحت کر رہا ہو، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہو، حضور کے اتباع کی بات کر رہا ہو تو ہم جا کر کے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے، شاید کسی کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو ہمارے دل سے آر پار ہو جائے اور ہماری زندگی اور آخرت دونوں سے بدل جائے۔ ایک تو اس چیز کی کوشش کر لیجیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نکال کر کے اللہ کو یاد کر لیجیے، ذکر کر لیجیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو
تمہارا مال، تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس، تمہاری دنیا کی مصروفیات اور تمہاری بیوی بچے، تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں کہیں غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو انسان مال اور اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ بڑے خسارے۔ تو اس لیے میرے دوستو، دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچانے کے لیے دنیا میں آپ تھوڑا سا سوچیں، آپ نے پیسے اکٹھے کر کے 15-20 لاکھ کا، 40 لاکھ کا ایک پلاٹ دے دیا، کچھ دنوں کے بعد پتا چل گیا ارے اس پلاٹ پہ کسی کا قبضہ ہو گیا، ایمان سے بتائیے کتنا دکھ۔ اور جہاں اللہ نے آپ کے صرف کلمہ پڑھنے کی بنا پر دنیا سے 40 گنا بڑا پلاٹ آپ کے نام پہ کر دیا ہے، اور وہ اگر ایمان سے محرومی کی وجہ سے ہم سے چھن جائے تو ہمیں وہ خسارہ اس کا کبھی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلمے کی حفاظت کے لیے کلمے کا ورد ضروری ہے، ذکر ضروری ہے، اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت اور ذکر سے وابستگی نصیب فرمائے۔